Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے، بس دیکھ تو کیسا ہے برا انجام ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے، مگر اللہ کے نیک بندے جو خالص ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیت میں یہ فرمایا کہ قوموں کے اوپر جو عذاب آتے ہیں، اللہ پاک ایسے نہیں عذاب بھیج دیتا کسی قوم پر، بلکہ اللہ پاک اتمام حجت کر کے پھر عذاب بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے پہلے بھیجے، رسول پیغمبر، انہوں نے آ کر قوموں کو سمجھایا، لیکن قوموں نے جب نبیوں کی بات نہ مانی، ان ڈرانے والوں کی بات پر توجہ نہ کی، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی آخری نبی تھے، ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہ پیدا ہو سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، لیکن وہ نبیوں والا کام، وہ نبیوں والی ڈیوٹی جو ہے اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ لگائی ہے۔ اب اس امت کے علماء، اس امت کے دیندار لوگ، اس امت کے بزرگ اللہ والے، یہ وہی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ادا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ سمجھانے کے بعد ہی اللہ پاک پکڑتے ہیں، جب کوئی قوم سمجھنے کے باوجود پھر نافرمانی کرتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اسی طرح آپ پچھلی قوموں کو دیکھیں، جتنا قوموں کے حالات ہیں وہ ان کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ کا نبی آیا ان کے پاس، حق کی بات ان کے پاس آ گئی، کتاب آ گئی، پھر انہوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ کا عذاب آیا ان کے پاس۔ لیکن بزرگوں، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے صرف، اور کوئی طریقے نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے، ایک ہی بات ہے، وہ ہے اللہ کے دروازے کے اوپر توبہ۔ وہ کیا ہے؟ توبہ، بس یہ ایک ہی راستہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، اللہ کی یعنی پکڑ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے توبہ۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اسی 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ اس قوم نے اللہ کی رسول کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے رسول نے بد دعا کر دی، تو بادل چھا گئے، قوم پیاس سے مر رہی تھی پہلے سے، بادل چھا گئے کالے سیاہ، یہ لوگ خوش ہو گئے کہ ابھی بارش ہوگی، پانی بھی جمع کر لیں گے، ٹھنڈک بھی ہو جائے گی، ویسے تو گرمی کی وجہ سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ہمارے بچے جانور مر رہے ہیں، سیاہ بادل آ گئے، یہ لوگ خوش ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی بادل جو ہے نا سرخ ہو گئے، جیسے آگ ہوتی ہے، اتنا تپش اور گرمائش آئی کہ ان کے سانس بند ہونے لگے۔
یہ سمجھ گئے کہ یہ بارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ساری قوم باہر نکلی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکلی، بچوں کو لے کر، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو لے کر باہر چٹیل میدان میں آ گئے اور اللہ پاک سے معافی مانگنا شروع کر دی، توبہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے اس قوم کا عذاب ہی ہٹا دیا، آیا ہوا عذاب اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ ادھر سے حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، چلے گئے کہ اللہ کا عذاب جو آ رہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ عذاب میں بھیج رہا ہوں، تو میں بستی میں کیوں بیٹھا رہوں، چپ کر کے چلے گئے۔ لیکن اللہ کا آرڈر نہیں آیا تھا، نبی کو آرڈر نہیں آیا تھا کہ آپ جو ہے اس بستی سے چلے جائیں، بغیر آرڈر کے اللہ کا نبی جو ہے چلا گیا۔ وہ آپ نے واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا سارا سنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے آگے پار ہونے کے لیے، تو درمیان میں جب کشتی گئی تو وہ ڈوبنے لگی، غوطے کھانے لگی۔ ملاح نے کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی آج اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوا ہے، ہماری کشتی میں سوار ہے۔ اس وقت کیونکہ غلاموں کا دور تھا، غلام جو ہے بھاگ جاتے تھے اپنے مالک سے، تو اس لیے اس نے کہا کہ کوئی آدمی مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوا ہے، اس لیے ہماری کشتی ڈوب رہی ہے۔ کون ہے بھئی، کون ہے بھئی؟ کسی نے، سب نے کہا ہم تو، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ قرآن اندازی کی سب کے نام لکھ کر، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، اللہ کے نبی کا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اتنا خوبصورت آدمی، اتنا نورانی شکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام، تیسری دفعہ قرآن اندازی کی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام۔ ہم نے کہا بھائی یہاں سے چھلانگ لگاؤ ورنہ سارے لوگ ہم غرق ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھی، سمجھ گئے میں مالک کی اجازت کے بغیر تو میں آیا ہوا ہوں، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ حالانکہ نبی جو ہوتا ہے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور یہ اللہ کے نبی کی جو یعنی عمل تھا، یہ کوئی اتنا بڑا گناہ ہی نہیں تھا کہ آدمی اس سے جو ہے ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ عقل بھی یہی تقاضا کرتی تھی کہ عذاب آ رہا ہے میں ادھر سے چلا جاؤں، لیکن اللہ کو اتنا بات بھی منظور نہ ہوئی۔ جو آدمی جتنا پیارا ہونا، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی پھر بڑی لگتی ہیں، پیاروں کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی بھی بڑی لگتی ہیں پھر۔ اور جو ہوتے ہی نافرمان ہیں، نہیں مانتے ہیں، اور جتنا بھی جو کچھ بھی کرتے رہیں، ان سے انسان کو کوئی محسوس اور فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہے ویسے نافرمان، ہمارے مخالف ہیں، جو کچھ کرتے رہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، خیال کرنا اس کو اپنے پیٹ میں لے لینا، میرے پیغمبر کو کوئی خراش نہیں آنی چاہیے۔ 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، 40 دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا، 40 دن بزرگوں۔ ادھر سے دریا کا پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر ہاں جی اللہ کا پیغمبر پکار رہا ہے اپنے اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہاں جی 3 اندھیروں کے اندر اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ۔ کہ اس مشکل گھڑی سے بچانے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ کی، اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ میرا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام اگر اس مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں رہ کر، اس کمزوری کے اندر رہ کر اگر مجھے نہ پکارتا تو میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ قرآن ہے بزرگوں۔
فرمایا اگر مجھے نہ پکارتا کسی اور کو پکارنے لگ جاتا تو قیامت تک میں رب اس کو کہاں رکھتا؟ الى یوم یبعثون، دوبارہ اٹھنے تک میں اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اللہ پاک فرما رہے اللہ اکبر، رب تو رب ہے نا، رب چاہے جس کو پکڑ لے، رب چاہے جس کو چھوڑ دے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے بھلا؟ وہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا نا، فرعون غوطے کھا رہا تھا پانی میں، تو پھر کہتا تھا اے موسیٰ میں تجھے مان لیا ہے، میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، مجھے معاف کر دے موسیٰ، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرشتوں کو کہا کہ اور اس کو غوطے دو، اور اس کو مارو، اس کا منہ بند کرو، آخر کار اس کو تباہ مار دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا کلیم پیغمبر یہ بے وقوف تھا، یہ تجھ موسیٰ کو بلاتا رہا لیکن تو نے اس کی ایک نہ سنی، اگر ایک دفعہ بھی مجھ رب کو بلا لیتا نا میں رب اس کو معاف کر دیتا، اگر ایک دفعہ بھی مجھ رب کو بلا لیتا فرعون، میں رب اس کو پھر بھی معاف کر دیتا، لیکن یہ پاگل اس نے اللہ کو نہیں بلایا مشکل وقت میں، کس کو بلاتا رہا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ پاک بزرگ کو جب نبی بھیج دے نا، پھر وہ آ کر سمجھائیں، علماء آئیں سمجھائیں، بزرگ آئیں سمجھائیں، پھر جب نافرمانی ہوتی ہے نا پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نہ سمجھ ہو، علم نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن آج الحمدللہ علماء نے، دیندار لوگوں نے اس فرض کو اتنا ادا کیا ہے، میرے خیال میں دنیا کا کوئی کونا ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں تک اللہ کے نبی کے دین کی آواز نہ پہنچتی ہو۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی آدمی مجھے نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں ہے، چوری کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے، ہاں جی فراڈ کرنا گناہ ہے نہیں ہے، ملاوٹ کرنا گناہ ہے نہیں ہے، کسی کا حق کھانا گناہ ہے نہیں ہے، ایسا کوئی آدمی بھی نہیں ہے۔ آج سب کو علم ہے، علماء نے محنتیں کی ہیں، علماء نے بڑے کوششیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ایسے تھوڑا دین ہمارے پاس آ گیا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا، پہلے دور کی بات ہے، میں نے تقریر کی اور تقریر میں میں نے یہ بات کی کہ جب گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو، جب گھر میں جاؤ پہلے سلام کیا کرو اونچی آواز سے سب گھر والوں کو۔ تو ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی جی نیا مسئلہ کر لیا تسی، ہاں جی یہ کون سا نیا مسئلہ تم نے نکال لیا ہے کہ گھر میں جا کر ہم سلام کریں؟ اگر گھر میں ہماری آگے سے بیٹی بیٹھی ہو ہم اس کو بھی جا کر سلام کریں، ہماری غیرت مر نہ گئی پھر؟ یعنی لوگ سلام کرنے کو بھی عیب سمجھتے تھے، ایسی حالت تھی۔ یہ علماء کی محنت ہے، آج باپ بھی اپنی بیٹی کو جا کر سلام کرتا ہے، یعنی دعا دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام ہو تمہارے اوپر، اللہ کا ہاں جی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ بزرگوں یہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے، ایک اللہ کے نبی نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھلایا ہے کہ کیا پتہ کون سا کوئی قبولیت کا وقت ہو، تم دعا دو اور اللہ اس کی تقدیریں ہی تبدیل کر دے، ہاں جی کیا پتہ کسی کو۔ بعض دفعہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، آدمی دعا کرتا ہے اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، علماء بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے علماء کی توہین کی، مخالفت کی، اس نے ایسے سمجھو نبی کی توہین کی، کیونکہ علماء نبی کے کیا ہیں؟ وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اس نبی کے جملے ہیں، فرمان ہے جس کو تم سچا نبی تسلیم کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا علماء نبی کے وارث ہیں، تو جس نے علماء کی مخالفت کی، توہین کی، گستاخی کی، ایسے سمجھو اس نے کس کی گستاخی کی؟ اللہ کے رسول کی۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، علماء نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے، جو آدمی کسی عالم دین سے، حافظ قرآن سے، پڑھنے پڑھانے والوں سے نفرت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کے وارثوں کے ساتھ نفرت
ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ فرمایا چاہے وہ تہجد گزار ہو، حاجی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، اگر کسی عالم دین سے، سچے عالم دین سے، حافظ قرآن سے نفرت کرتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار لوگ تو تہجد پڑھتے ہیں جو مولویوں کی مخالفت کرتے ہیں، لوگ تو بڑیاں تسبیحاں پڑھتے ہیں جو مولویوں کی مخالفت کرتے ہیں، کیا پھر وہ بھی؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کرام سبحان اللہ جو نبی کو سامنے دیکھتے تھے، نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ساری دنیا کے مولوی، پیر، کتب، ابدال جمع ہو جائیں، میرے محبوب کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی ہے، تہجدیں پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تسبیحاں پڑھ رہا ہے، نبی کا دیدار بھی کر رہا ہے۔ جنگ کا موقع آ گیا، جنگ میں شریک ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ بھی کر رہا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے اور کافروں کی گردنیں اڑا رہا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران کہ یار آج تو یہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے فلانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول یہ تو نعرے لگا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول یہ تو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، کافروں کی گردنیں اڑا رہا ہے، مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جہنمی ہے۔ پھر بھی صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یار اس کے اندر تو کافروں والی کوئی بات ہی نہیں ہے، سارے مسلمانوں والے کام کر رہا ہے، پھر جہنمی کیوں ہے؟ صحابہ نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ ہم دیکھیں تو صحیح کون سا اس سے غلط کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ آخر کار لڑتے 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 اس کو تلوار کا کوئی زخم لگ گیا، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا اور خودکشی کر دی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لے اس کا جنازہ ہی نہ پڑھے، اس کا جنازہ ہی حرام موت مر گیا۔ اتنا نبی کا صحابی ہے، نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، دیدار کر رہا ہے اور نبی کے ساتھ جنگ بھی کر رہا ہے، مل کر کافروں کی گردنیں اڑا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جہنمی ہے۔ بزرگوں ایمان جب ختم ہو جائے، اللہ ختم کر دینا ایمان، پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، علماء دین اور اللہ والوں کی قدر کریں، ان کی گستاخی اور توہین نہ ہو جائے۔ یہ نبی کے وارث ہیں۔ بزرگوں قرآن کی ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے جو ہے نا قل ہو اللہ کے ساتھ محبت ہے، مجھے قل ہو اللہ کے ساتھ محبت ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تجھے قل ہو اللہ سورت کے ساتھ محبت ہے نا، یہ سورت تجھے جنت میں لے جائے گی، یہ سورت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ توجہ فرمائیں، بس آخری بات کر رہا ہوں، یہ سورت قل ہو اللہ تجھے کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی۔ تو جس کے دل میں ایک سورت ہے، صرف قل ہو اللہ ہے، اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ یہ تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ تو جس کے دل میں پورا اللہ کا قرآن ہو، کیا رب اس کو بیکار چھوڑ دے گا؟ ٹھیک ہے، کمیاں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ضرور ہیں، انسان جو ہیں فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ اپنے قرآن کو ایسے لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، نماز تو پڑھتے ہیں نا، قرآن تو ہے نا سینے میں، ٹھیک ہے کمیاں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، تو ضرور غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ اپنے قرآن کو لاوارث نہیں چھوڑے گا، اللہ اپنے قرآن کو ایسے بیکار نہیں چھوڑ دے گا۔ ضرور اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ نہ پڑھنے والوں سے تو بہتر ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے تو بہتر ہیں، پھر بھی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، بس دیکھ تو کیسا برا انجام ہے ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا لیکن وہ انہوں نے نہیں مانا۔ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کی پکڑ سے صرف وہ کون بچیں گے؟ اللہ کے خالص اور نیک بندے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔